السلام علیکم دوستو، ہم اپنے یوٹیوب چینل آگے بڑھو خان پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا، بیل آئیکن کو بھی دبا دینا تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے۔ تو یہ ہیں جناب بلاول صاحب۔ تو بلاول صاحب کیا فرما رہے ہیں یہ سب آپ کو دکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا اور بہت ترین لیٹسٹ نیوز آپ کے لیے تو آپ کی خدمت میں گوش و گزار کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ لانتی میری طرف منہ کیوں دیکھ چھپاتا ہے، مجھے رشوت دلوا کر ایکسٹینشن لینا چاہتے ہو، یہ کس نے کہا، کیوں کہا، یہ سب آپ کو دکھائیں گے۔ تو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بھی دکھائیں گے یہ کس نے کہا ہے اور کیوں کہا ہے اور کس کو کہا گیا، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے۔ دے دو عمران خان کو حکومت، سب فیل ہو گئے۔ جناب مولانا صاحب خوب گرجے برسے چمکے آج اسمبلی میں، تو یہ ساری باتیں ہوئیں اور یہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ خان رہائی ممکن، 2 وزیر اعظم پاکستان آمد، تو خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو یہ جناب بہت پرانے سیاستدان ہیں محمد علی صاحب، ان کی زبانی سن لیجئے۔ نہ ہو جو چیز تو وہ آڈٹ سے تو بہت ڈرتی ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قسم کا بھی آڈٹ اس اسمبلی کا ہو جاتا ہے تو یہ جتنے نقلی اور پرانے پرزے لگے ہوئے ہیں یہ سارے جو ہیں یہ ریجیکٹ ہو جائیں گے، اور اسی وجہ سے اس وقت یہ آئینی ترمیم کا جو سارا ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا ہے یہ کسی اور کا نہیں۔ تو نقوی نون لیگ کی گنڈا پور سے معافی پاؤں پکڑ لیے، یہ کس نے کہا یہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ یہ جھوٹی خبر ہے سچی خبر ہے، یہ جرگہ ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے، یہ بھی آپ کو تفصیل آپ کو اس کی بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ کس نے کہا ہے اور شیر افضل مروت کو زہر دیا گیا، کیا یہ سچی خبر ہے جھوٹی ہے، یہ سارا کچھ آپ کو دکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت زبردست اور تازہ خبریں ہمارے پاس ہیں، تو یہ ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ بریکنگ نیوز ہے، یہ جناب شیر افضل مروت صاحب ہیں، یہ خود کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کو سنائیں گے بھی صحیح کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور زہر کا کیا مسئلہ چل رہا ہے، کیا دیا گیا ہے نہیں دیا گیا ہے، تو یہ ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ بیماری کی حالت میں شیر افضل مروت کا ہنگامی پیغام آ گیا ہے جو کہ آپ کے گوش و گزار کریں گے۔ مروت نے بے بنیاد خبر زہر دینے کی تردید کر دی ہے قوم سے، اور اب صاحب کو کسی نے زہر نہیں دیا، اور یہ ڈی چوک سے گرفتار ہونے والے کارکنان رہا ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ یہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب بتا رہے ہیں، یہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو سن لیجیے۔ تو اس کے بعد حکومت سے مولانا نے ہاتھ کر دیا، اور کبھی حکومت مولانا سے ہاتھ کر جاتی ہے، تو یہ ساری صورتحال چلتی رہتی ہے، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، مولانا صاحب کبھی ان کبھی آؤٹ، تو یہ مولانا صاحب کے ساتھ ہی ہاتھ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس نے مولانا صاحب نے تہیہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ اب پہلے یہ میرے ساتھ ہاتھ کرتے ہیں، اس دفعہ میں ان کے ساتھ ہاتھ کروں گا، اور بظاہر تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ مولانا ابھی ہاتھ ان کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن کبھی کبھی پھر بغلگیر ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے نا قوم شکوک و شبہات میں پڑ جاتی ہے کہ شاید مولانا کوئی الٹی پلٹی کلٹی مار رہے ہیں، لیکن پھر اچانک سے مولانا صاحب بیان دے دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو ترمیم کے بارے میں پڑھے ہوئے کہ ترمیم کرنی ہے ترمیم کرنی ہے، تو یہ سارے کچھ ابھی تک تو مولانا صاحب ڈنڈے کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں اور کھڑے ہیں، تو یہ بھی آپ کو سنائیں گے، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، تو مولانا صاحب کیا کہتے ہیں یہ آپ کو تفصیل کے ساتھ دکھائیں گے کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، خوب گرجے برسے، اور انہوں نے کیا صورتحال بتائی ہے ساری کہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، اپنا ووٹ دیں گے، آئینی ترمیم کے بارے میں سن لیجیے۔ آئینی امور پر کون غور کرے گا، عام آدمی کے مقدمات پر کون غور کرے گا، 60,000 پینڈنگ کیس۔ یہ کاشف عباسی صاحب ہیں جناب، لوگ احتجاج کریں گے، انہیں لیڈرشپ چاہیے، کاشف عباسی۔ اسلام آباد کے احتجاج تک لیڈرشپ ناکام ہوئی، کاشف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں جناب۔ آج پی ٹی آئی گنڈا پور سے سوال پوچھ رہی ہے کہ وہ بھاگ کر کیوں گئے تھے، کس سے ملاقات کرنے گئے تھے، اپنے ورکر کو چھوڑ کر وہ گئے کیوں تھے، سن لیجیے۔ ہم نے 9 مئی کو دیکھا ایک جگہ پہ یہ واقعات شروع ہوئے اور سڈنلی وہ پورے پاکستان میں وہ واقعات ہونے شروع ہو گئے۔ اگر یہ اسٹریٹجی تو اس کا مطلب انہوں نے نہ سبق سیکھا ہے، اور میرا نہیں خیال یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، تو ان کو پتا کہ ایک اور غلطی اس کے
बाद तहरीक इंसाफ पर तस्मियां। تو یہ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسمبلی میں عمران کا مشکور ہوں فیصل کریم کنڈی کے جنہوں نے جرگے میں شرکت کی ایک بار پھر دھرنے اور یہ ساری صورتحال ملک میں اسٹیل سمیت سیل ٹیکس چوری ملک میں اسٹیل سمیت کمپنیاں 29 ارب روپے کا ٹیکس فراڈ کر رہی ہیں وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں. تو یہ علی امین گنڈاپور جرگے میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب محسن نقوی صاحب ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں اور علی امین گنڈاپور بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے جرگہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اکٹھا مل کر بیٹھنا ملک کے لیے اور عوام کے لیے بہتر جو ہوگا وہ ہم کریں گے. اور کافی کاشف عباسی صاحب کیا کہتے ہیں تو انہوں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ ہو کیا رہا ہے چل کیا رہا ہے ہونے والا کیا ہے. تو عمران خان کے بہنوں کی سیاسی گرفتاری یہ جناب بلاول صاحب. تو مریم نواز کی گرفتاری کے حق میں بلاول بھٹو کا بیان کیا تھا اور مریم نواز کی گرفتاری کے حق میں اور حقوق صرف حکومت میں بیٹھی خواتین کے ہیں باقی جو حکومت میں نہیں ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں وہ ساری بھیڑ بکریاں ہیں. تو بلاول صاحب ابھی بھی عورتوں کو پکڑ کے لے کر گئے ہیں اور کسی نے کوئی بیان نہیں دیا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب ہم آپ کو کیوں سے یہ جناب قاضی صاحب نے کہا سلمان اکرم راجہ نے قاضی صاحب کے پھر ساتھ کیا کیا. یہ جناب جاوید چودھری صاحب ہیں جی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مزے سے فری میں جہاز پھونکتے تھے اور ڈالروں میں اپنا جیب خرچ لیتے تھے امریکہ میں جہاں بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ جاتے تھے. تو ابھی آج کل جاوید چودھری صاحب بہت غصے میں ہو جاتے ہیں. ملے گا اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.